السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کینیڈا کا امریکہ پر $2 جوابی ٹیرف کا اعلان، 8 ستمبر سے ہوگا نافذ۔ ہم اب تجارتی جنگ کی حالت میں ہیں، وزیر اعظم کا خطاب۔ دشمن نے ایران کو وینزویلا بنانے کا منصوبہ بنایا تھا، تاہم ایسا نہیں ہو سکا، ایرانی صدر کا بیان۔ 24 اگست پیر عاصم منیر کا مجوزہ دورہ تہران، کشیدگی کم کرنے کی نئی کوششیں۔ اسرائیل کی جانب سے شامی ایئر بیس پر حملے، شام نے اسرائیل سے رابطے کر دیے معطل۔ سویڈن کے اسکول میں تلوار بردار نوجوان کا حملہ، 17 طلبہ ہلاک اور 3 زخمی۔ اور فلسطینی انتخابات اپنے مقررہ وقت پر 28 نومبر کو ہوں گے، فلسطینی نائب صدر کا بیان جاری۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے امریکہ پر $2 جوابی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا۔ کارنی نے کہا ہے کہ نئے کینیڈین ٹیرف امریکی اسٹیل، ڈیری، الیکٹرانکس اور دیگر صنعتوں پر 8 ستمبر سے نافذ ہوں گے۔ کارنی نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ کینیڈا اپنے مزدوروں، کسانوں، خاندانوں اور کاروباریوں کے تحفظ کے لیے امریکہ کی جانب سے عائد کیے گئے نئے ٹیرف کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ Canada's history to build the largest clean energy project in North America ever. In deuxième Bay James, it will produce enough clean electricity to power every single vehicle in Canada. We're building our economy while taking charge of our security by investing $500 billion into our defense, expanding our shipyards, growing our aerospace industry, increasing our cyber capabilities. And we're realizing Canada's full potential as an energy superpower in nuclear, LNG, renewables, and low carbon oil and gas. These are the initiatives that are the future of our country. Canada is now the best connected economy in the world. Over the last year, we have signed more than 20 trade and security deals across 5 continents. We completed our most recent deal with the United Arab Emirates in a record 47 days. Canadian businesses now enjoy tariff-free access to 1.5 billion consumers. Over the next 6 months, we'll double that number through new trade deals from ASEAN. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران اس وقت معاشی اور عسکری لحاظ سے حالت جنگ میں ہے، تاہم ملک مشکلات کے سامنے مضبوطی سے ڈٹا ہوا ہے۔ مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران غیر قانونی جنگی حالات میں عوام کی خدمت کے لیے اپنی تمام تر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ دشمن نے ایران کو وینزویلا بنانے کا منصوبہ بنایا تھا، تاہم ایسا نہیں ہو سکا۔ جنگی مشکلات کا سامنا کرنے والے عوام کے متفقہ موقف کے نتیجے میں مفاہمتی یادداشت تک پہنچنے میں مدد ملی۔ مسعود پزشکیان کے مطابق ماہرین نے مفاہمتی یادداشت کو مصلحت، عزت اور دانائی پر مبنی قرار دیا ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ جو لوگ اس مفادات کی مخالفت کر رہے ہیں وہ معاملات کو درست انداز میں نہیں سمجھتے۔ ایران کے اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار محسن رضائی نے وارننگ دی ہے کہ جو بھی ملک ایران کے خلاف امریکہ کی اقتصادی جنگ میں شامل ہوگا، تہران اسے اپنا دشمن سمجھے گا۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے عہدیدار نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران پہلے ایسے ممالک سے بات چیت کرے گا اور ان سے اس تنازع سے دور رہنے کی اپیل کرے گا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ایران ان کے مفادات کو نشانہ بنائے گا۔ رضائی نے خبردار کیا ہے کہ اگر آس پاس کے ممالک امریکہ کی جانب سے عائد اقتصادی معاہدے میں شامل ہوتے ہیں تو ایران آبنائے حرمت سے تیل بھی برآمد نہیں ہونے دے گا۔ پاکستانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر 24 اگست بروز پیر تہران کا دورہ کریں گے، جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور خطے میں قیام امن کی کوششوں پر اہم بات چیت متوقع ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر پیر کے روز تہران کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کا مقصد خطے میں امن اور استحکام کے لیے جاری کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ پاکستان حالیہ مہینوں میں ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ جنگ فروری میں ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد شروع ہوئی تھی۔
شام کے وزیر خارجہ اسد الشیبانی نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے شامی ایئر بیس پر حملے کے بعد اسرائیل سے رابطے معطل کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیل نے گزشتہ ہفتے شمال مغربی شام میں واقع ابو ظہور ملٹری ایئر بیس پر حملے کیے تھے، جس پر آج شامی وزیر خارجہ نے اسرائیل سے رابطے معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شام کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل شام کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے پر عمل درآمد کا ارادہ نہیں رکھتا۔ سویڈن کے مرکزی قصبے فائرگسٹا کے ایک اسکول میں تلوار سے لیس 18 سالہ حملہ آور نے طلبہ پر حملہ کر کے 17 سالہ لڑکی کو ہلاک کر دیا، جبکہ 3 دیگر افراد کو زخمی کر دیا۔ پولیس کے مطابق جمعے کی دوپہر برنیل ہائی اسکول میں تدریسی عمل کے دوران یہ واقعہ پیش آیا، جہاں زخمی ہونے والے 2 لڑکوں کی عمریں 12 اور 13 سال ہیں، جنہیں معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق مقامی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 18 سالہ ملزم کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔ یوکرین کے صدر وولودمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ فون پر بات چیت کے بعد فرانس نے یوکرین کو سازوسامان اور میزائل بھیجنے کی عمل کو تیز کرنے اور متعلقہ میزائلوں کی تیاری کے لیے لائسنس دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ زیلنسکی نے ہفتے کے روز سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے میکرون کو یوکرینی علاقے پر حالیہ حملوں کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں اور اس بات پر زور دیا ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم یوکرین کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر قطاروں اور کاغذی کارروائیوں سے دوچار ہونے والے مسافروں کو حکومت نے بڑی راحت دی ہے۔ وزارت داخلہ کے تحت کام کرنے والے بیورو آف امیگریشن نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ 1 ستمبر سے امیگریشن کاؤنٹروں پر بورڈنگ پاس پر مہر لگوانے کا پرانا نظام ختم کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد بیرون ملک جانے والے مسافر اپنے اسمارٹ فونز پر موجود الیکٹرانک بورڈنگ پاس یعنی کہ ای بورڈنگ پاس دکھا کر آسانی سے امیگریشن کلیئرنس حاصل کر سکیں گے۔ اس سے نہ صرف وقت کی بچت ہوگی بلکہ سفر کا تجربہ بھی زیادہ سہل اور آسان ہو جائے گا۔ فلسطینی نائب صدر حسین الشیخ نے کہا ہے کہ فلسطینی انتخابات اپنے مقررہ وقت پر 28 نومبر کو ہوں گے۔ انہوں نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ غزہ کی پٹی کے بغیر کوئی انتخابات نہیں ہوں گے اور غزہ پٹی میں ان کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ الشیخ نے مزید کہا ہے کہ انتخابات سیاسی حوالوں اور قومی وحدت کو برقرار رکھنے کا واحد راستہ ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ اگر قانون ساز کونسل کے انتخابات کو روکا گیا تو اتفاق رائے سے فلسطینی قوم کونسل کی تشکیل کی طرف پیش قدمی کی جائے گی۔ وسطی نائجیریا کی ریاست نائجر میں مسلح شدت پسندوں نے جمعے کی نماز کے دوران حملہ کر کے درجنوں افراد کو ہلاک کرنے کے علاوہ متعدد کو اغوا بھی کر لیا۔ اس واقعے کی اطلاع حملے میں زندہ بچ جانے والوں اور قانون سازوں نے دی ہے۔ افریقہ کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک نائجیریا گزشتہ 17 برس سے شدت پسند گروپوں کی شورش کا سامنا کر رہا ہے۔ ان گروپوں کی کارروائیوں میں بڑے پیمانے پر اغوا ایک اہم حربہ رہا ہے، جس کی نمایاں مثال 2014 میں جیبوک سے سینکڑوں طالبات کا اغوا ہوا تھا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ کینیڈا کا امریکہ پر $ٹو $2 جوابی ٹیرف کا اعلان، 8 ستمبر سے ہوگا نافذ۔ ہم اب تجارتی جنگ کی حالت میں ہیں، وزیر اعظم کا خطاب۔ دشمن نے ایران کو ونیزویلا بنانے کا منصوبہ بنایا تھا، تاہم ایسا نہیں ہو سکا، ایرانی صدر کا بیان۔ 24 اگست پیر عاصم منیر کا مجوزہ دورہ تہران، کشیدگی کم کرنے کی نئی کوششیں۔ اسرائیل کی جانب سے شامی ایئر بیس پر حملے، شام نے اسرائیل سے رابطے کر دیے معطل۔ سویڈن کے اسکول میں تلوار بردار نوجوان کا حملہ، 17 طلبہ ہلاک اور 3 زخمی۔ اور فلسطینی انتخابات اپنے مقررہ وقت پر 28 نومبر کو ہوں گے، فلسطینی نائب صدر کا بیان جاری۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔